خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کی تعریف ہو، جلال ہو خداوند کو ملا رہا. خدا کا شکر کرتے ہیں آج کی ساری بلیسنگ کے لیے جو خداوند نے ہمیں دی ہے. ہم اپنی جو اسٹڈی ہے اس کو کیری آن کریں گے بک آف ایکٹس کی. لاسٹ ٹائم ہم نے کس تھیم کے بارے میں بات کی تھی؟ بحالی کے، جو سینٹرل تھیم ہے بائبل کا. ایکچولی ون آف دا سینٹرل تھیمز بحالی، ریسٹوریشن بہت زیادہ ضروری ہے. بحالی کی سب سے بڑی ایک مثال ہمیں نہمیہ کی کتاب میں ملتی ہے، یروشلم کی بحالی. تو اگر آپ دیکھیں کہ جب تک یروشلم بحال نہیں ہوا تب تک جو ہے وہاں پر خدا کی ہیکل دوبارہ نہیں بن سکی. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ اس یروشلم کی بحالی کے خلاف جو ہے کتنا زیادہ کام کیا تھا. اگر آپ بک آف نہمیہ پڑھیں یا نہمایہ کی جو بک پڑھیں تو جو دشمن تھا، جو عربس تھے وہاں پر اور باقی جو ارد گرد کی قومیں تھیں، وہاں کے لوگ بسے ہوئے تھے اور وہ کانسٹنٹلی بادشاہ کو شکایتیں لگاتے تھے. وہ کانسٹنٹلی جو ہے ان کے خلاف کام کرتے تھے اور ان کے بنائے ہوئے کام کو بگاڑنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ یروشلم جو ہے وہ ٹوٹا رہے. اور وہ فزیکل لیول پہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ جو اسپرچل لیول ہے اس پر بھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا. اگر یروشلم فزیکل لیول پہ ہے اس شہر کی مانند، تو وہاں پر جب بحالی کا کام شروع ہوا مخالفت ہوئی. اور اس کے بعد مخالفت کے بعد کیا ہوا کہ جب بحالی ہو گئی تو پھر خداوند کی ہیکل کو زربابل نے دوبارہ تعمیر کیا تھا. روحانی لیول پر ہم جو ہے وہ مسیح کا یروشلم ہے، ہم سیون ہیں، ہم جو ہے وہ کلیسیا ہیں، خدا کا مقدس ہیں. تو اگر تو دیواریں گری رہیں گی، اگر تو دیواروں میں بڑے بڑے شگاف ہوں گے، رخنے ہوں گے، ہولز ہوں گے، اور کوئی نہمیہ نہیں بنے گا، تو کیا تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ دشمن پھر قبضے میں رہے گا. لیکن کیا کرنا ہے کہ یہاں سے جب آپ بحالی کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ بحالی کا ذکر کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ابلیس جو ہے وہ روحانی جنگ تیز کر دیتا ہے. بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ the Jerusalem to be rebuilt. یہ یاد رکھیں، یہ آپ سینٹرل تھیم ہے. جیسے ہی جو ہے وہ جیسے ہی خداوند کی طرف آنا پڑے گا، جیسے ہی ہم بحالی کی بات کریں گے، جیسے ہی ہم کہیں گے کہ آج سے میں اپنی یہ عادت ترک کرتا ہوں، آج سے میں یہ چیز چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، آج سے میں جو ہے وہ یہ کام کروں گا، میں میری زندگی میں یہ رکھنا ہے، میں اس کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہی آزمائش آپ کی ایک دم سڈنلی اسٹرانگر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ وہی چیز جو ہے آپ کی زندگی میں ایک دم جو ہے وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو ڈیمن کھڑی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کے خلاف ایجیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے. بیسیکلی وہ آپ کو اس چیز کی اہمیت جیسے احساس دلوا رہی ہوتی ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو وداؤٹ می. ٹھیک ہے؟ مثلا جیسے اسموکنگ کے حوالے سے ہے کہ عادت ایسی ہے جب آپ چھوڑتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، یا کچھ اور عادتیں بھی انسان کی ہوتی ہیں. ہم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ابلیسی قوت جو ہے وہ آپ کو یہ احساس دلانا چاہ رہی ہوتی ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہیں. نو بڈی شوڈ جج یو. کسی کو آپ کو جج نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا کہ وائی یو ججنگ می. آج کل تو یہ کلچر بھی بہت زیادہ ہے کہ نو بڈی کین جج نو بڈی، ہے نا، کوئی کسی کو جج نہیں کرے، نہ ہی کرے. تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم خود جج کر لیں تو بہتر ہے اس سے پہلے کہ خدا ہمیں اس چیز میں جج کر لے. تو یہ ضروری ہے، بحالی جو ہے وہ ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب نہمیہ کے ٹائم پہ یروشلم کو ری بلڈ کیا جا رہا تھا تو وہ کیسے ری بلڈ کرتے تھے؟ دو ہاتھوں سے تو کر رہے تھے، لیکن ایک ہاتھ میں کیا تھا، دوسرے میں کیا تھا؟ ایک ہاتھ میں کیا تھا؟ ان کا تلوار تھی، اور دوسرے ہاتھ سے وہ کام کرتے تھے. سو دے ہیڈ دا اسٹیٹمنٹ کہ ہم ریڈی ہیں اور ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے، اور ہم جو ہے وہ اگر دشمن اٹیک کرتا ہے وی آر ریڈی ٹو فیس دی اٹیک. اور بائبل میں کیا لکھا ہے کہ روح کی تلوار جو کہ خداوند کا زندہ کلام ہے. ہاللیلویا. روح کی تلوار جو کہ خدا کا زندہ کلام ہے، the sword of spirit. اور کلام کو اور بھی کہا گیا کہ دو دھاری تلوار ہے. ہاللیلویا. بائبل جو ہے وہ چھری نہیں ہے، کیونکہ چھری کی ایک سائڈ جو ہے کند ہوتی ہے، چھری فرق چیز ہے. بائبل جو ہے وہ سوڈ ہے، تلوار ہے. اور جب آپ جنگ پہ جاتے ہیں تو آپ چھریاں نہیں لے کے جاتے، آپ تلواریں لے کے جاتے ہیں، کیونکہ دس از ہاؤ یو گو ٹو دا بیٹل. ٹھیک ہے نا؟ جنگ کرنے کے لیے آپ کو تلوار کی ضرورت ہے. تو جب آپ جو ہے وہ بحالی کی بات کریں گے تو then you will not remain domestic anymore. You will become
فائٹر، آپ جنگجو بن جائیں گے. اور وہاں پر کیا تھا کہ ایک ہاتھ میں ان کے تلوار تھی اور دوسرے سے وہ ری بلڈنگ کرتے تھے، ایک ہاتھ سے وہ کام کرتے تھے اور وہ اینٹیں پکڑاتا تھا، دوسرا اس کو لگاتا تھا اور آہستہ آہستہ دیوار جو تھی وہ بلڈ ہونا شروع ہو گئی. سو ہمیں بھی جو ہے وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلنی ہے. ہمیں بھی یہ چیز جو ہے اپلائی کرنی ہوگی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تک وہ سب کچھ بحال نہ کیا جائے تو پھر خداوند کا آنا نہیں ہوگا. جب تک یروشلم ہمارا ری بلڈ نہیں ہوگا، ہماری ٹیمپل جو ہے وہ ری بلڈ نہیں ہوگی، خدا کا گھر جو ہے ہمارے اندر نہیں بنے گا، خدا کی حضوری جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکے گی، خداوند کے لیے ہم وہ فٹ سٹول نہیں کریٹ کر سکیں گے. اور سب سے بڑی چیز جو ہمیں خداوند سے مانگنی ہے وہ پاکیزگی، یہ روح کو مانگنا ہے. سو یہ میسج جو ہے وہ وہاں پر پطرس نے پاک روح کی ہدایت میں دی ہے. سو ہم وہاں سے اب آگے بڑھیں گے. آگے جو ہے وہ چیپٹر 3 ورس 22 کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا اور جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا. یہ بنی اسرائیلیوں کو اوبویسلی یہ میسج تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے، یہ اسماعیلیوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ قبیلوں کی بات ہو رہی، کیونکہ موسیٰ نبی جو تھے وہ کون سے قبیلہ میں سے تھے؟ لاوی کے قبیلہ میں سے. کون سے قبیلہ میں سے تھے؟ اور یسوع مسیح یہودا کے قبیلہ سے. تو وہ بھائی تھا، یعنی کہ وہ بھائیوں کی بات ہو رہی تھی، قبیلوں کی بات ہو رہی تھی. سو ایک نبی پیدا کرے گا. سو خداوند یسوع مسیح کو یہاں پر نبی کا جو مسا ہے وہ بھی بتایا گیا. اور تاکیداً خدا نے کہا تھا کہ جب وہ آئے گا تو اس کی سننا، کیونکہ جو اس کی نہیں سنے گا تو لکھا ہے کہ وہ سزا پائے گا، وہ کاٹ ڈالا جائے گا قوم میں سے. اور لکھا ہے کہ یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیز تو نابود کر دیا جائے گا، بلکہ سیمویل سے لے کر پچھلوں تک جتنے نبیوں نے کلام کیا ان سب نے ان دنوں کی خبر دی ہے. کن دنوں کی؟ خداوند یسوع مسیح کے دنوں کی، اور اس زمانے کی جس میں یسوع کا نام لے کر شفائیں اب دی جا رہی ہیں. اس جگہ کی، اس بات کی، اس واقعے کی خبر تھی کہ ہیکل میں یسوع کے نام سے وہاں پر معجزہ ہونا تھا. اور لکھے کہ تم نبیوں کے اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے. خدا نے اپنے خادم کو اٹھا کر پہلے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم میں سے ہر ایک اس کی بدیوں سے پھیر کر برکت دے. سو یہ جو تمہید ہے پطرس کی، اس کی ایکسپلینیشن یہی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ نبیوں کی اولاد ہیں. ہم سب جو ہیں وہ نبیوں کی اولاد کیسے ہیں؟ روحانی بھی اور جسمانی بھی. آبویسلی ہم اسرائیل کے قبیلوں کے لوگ ہیں اگر ہم اس کو ہسٹوریکلی دیکھیں، لیکن آن دی ادر سائڈ ہم جو ہے وہ نبیوں کی اولاد اس طرح ہے کہ ہم اس نبیوں کے کلام پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نبیوں کی اولاد ایسے ہیں کہ ہم اس کلام پر عمل کرتے ہیں، اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ اپنے استاد کے بیٹے یا بیٹی کی طرح ہوتا ہے. سو ہم نے اس کلام پر عمل کیا ہے، ہم خدا کے بیٹے بیٹی ہیں اس لیے کہ ہم اس کے منہ کی باتوں پر عمل کرتے ہیں. سو اسی طرح نبیوں کی ہم اولاد ٹھہرے، اور اس عہد میں ہم شریک ہیں جو خدا نے باپ ابراہیم سے باندھا تھا. اگین جو ہے وہ ریسٹوریشن کی بات کر رہا ہے کہ we will go back to that state. جو عہد ہے ابراہیم کے ساتھ، جو ابراہیمک کووننٹ ہے، جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ یہ ساری زمین میں تجھے دے دوں گا. اور آپ دیکھیں گے کہ جب خدا یسوع مسیح کی بادشاہی آتی ہے اور ایزیکیل کی کتاب میں اور مائیکا کی کتاب میں وہ جو باؤنڈریز لکھی ہوئی ہیں، یسایہ کی کتاب میں، جیرمیہ میں، ہر جگہ پہ وہ باؤنڈریز لکھی ہوئی ہیں. وہ باؤنڈریز جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہی میں ہمیں مل جائیں. ٹھیک ہے، وہ باؤنڈریز کے بارے میں کسی کو پتہ ہے کیا ہے؟ 4 دریاؤں کی جو ذکر ہے اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، ریسٹوریشن ہماری کیا ہوگی کہ 1000 سالہ بادشاہی میں جو ایکسٹینڈڈ اسرائیل کی جو کنٹری ہوگا وہ ہماری میراث ہوگی. سو دریائے نیل سے لے کر بڑے سمندر تک بائبل میں لکھا ہے، یعنی کہ ریور نائل سے لے کر بگ سمندر تک. کون سا بڑا سمندر؟ میڈیٹرینین. اور یوفریٹس تک، دریائے فرات تک، اور پھر نیچے سعودی عرب کا جو ایریا ہے ہاف، وہ سارا جو ایریا ہے یہ ہمارا بیسیکلی یہ ہمارا ایریا ہے. خدا کی بادشاہی کے لیے ابراہیم کو یہ وعدہ کیا گیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے، کبھی آپ غور کریں کہ یہ وہی ایریا ہے جو کہ باغ عدن کے لیے خدا نے چوز کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ باغ عدن 4 ندیاں جو تھیں، 4 دریا جو تھے باغ عدن کو گھیرتے تھے اور وہ اس کو سیراب کرتے تھے. جہون جس کا ذکر ہے شروع میں جو دریا ہے بیسیکلی لکھا ہے جو کوش کی زمین میں بہتا ہے، ایتھیوپیا اور ایجپٹ میں جو جاتا ہے. جہون جو ہے وہ دریائے نیل کا یا ریور نائل کا اولڈ نیم ہے. جہون یا گیہان اس کو کہتے تھے. تو وہ دریا ہے.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فیسون ایک ندی تھی، ایک دریا تھا جو کہ سعودی عرب کے بیچ میں سے گزرتا تھا، وہ اب سوکھ چکا ہوا ہے. وہ سعودی عرب کو ہاف میں ایسے کاٹتا تھا، لیکن سیٹلائٹ پکچر شو کرتی ہیں کہ وہاں پہ ایک دریا تھا، ریور بیڈ ہے. وہ دریا دوبارہ جاری ہوگا جب خداوند کی بادشاہی آئے گی، ٹھیک ہے. وہ ایک حد ہوگی. اور پھر وہاں پہ یوفریٹس اینڈ ٹائگرس کا ذکر ہے، دجلہ اور فرات کا ذکر ہے باغ عدن کے بارے میں. سو جب آپ پڑھیں تو باغ عدن کی جو باؤنڈری تھی وہ باؤنڈری ہے جس کو ابراہیم کو خدا نے پرومس کیا تھا کہ میں تجھے یہ زمین دوں گا دریائے نیل سے لے کر فرات تک اور بڑے سمندر تک. وہ سارا جو ایریا ہے کسی زمانے میں وہ کس کے پاس تھا؟ آدم کے پاس تھا. اب جو ہے وہ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ابراہیم کے پاس. لیکن کبھی بھی وہ پورا ایریا ان کے پاس نہیں رہا. سب سے زیادہ لینڈ جو تھی وہ داؤد بادشاہ کے بعد سلیمان بادشاہ کے پاس تھی، کیونکہ سلیمان بادشاہ ہیڈ دا موسٹ آف لینڈ جب کی. لیکن پھر بھی اس کے پاس پورا جو ایریا تھا وہ نہیں تھا. صرف ایریا یہ سب پورا کب ملے گا؟ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے. اور پھر ہمیں جو ہے اس لینڈ میں گھر بھی دیے جائیں گے. یہ یعنی کہ سارا کچھ ہمیں بتایا گیا ہے ایزیکیل کی کتاب میں. یہ بحالی کی بات ہو رہی ہے. سب چیزیں بحال کی جائیں گی، فزیکل لیول پر بھی، اسپرچل لیول پر بھی، ایموشنل لیول پر بھی. ہر ایک لیول پر ہمیں بحالی کرنی ہے. جو لیول ابھی ہمارے پاس اویلیبل ہے ہمیں اس کی بحالی کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں جو مسیح آ کر بحال کرے گا اس کے لیے ہم ویٹ کریں گے. آگے چلتے ہیں چیپٹر 4 میں. لکھا ہے کہ جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کا سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے. لیکن بحالی کی بات ہوئی تو کیا ہوا؟ اپوزیشن ہوئی. بحالی کی بات ہوئی تو کیا ہوا؟ ابلیس نے حملہ کر دیا. ابلیس نے ان کو جو ہے وہ چیلنج کیا وہاں پہ. لکھا ہے کیونکہ وہ سخت رنجیدہ ہوئے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر، یعنی یسوع کا نام لے کر، یسوع کی مثال دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو صدوقی لوگ ہیں یہ قیامت پر اور مردوں کے جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ آئندہ کی خبر دیں. اور آج بھی یہی سلسلہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین نہیں رکھتے. They do not believe in these things. ان کو وہ جان بوجھ کر ابلیس چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو، کیونکہ اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے یہاں سے آگے کہیں اور جانا ہے تو ہم خوف میں رہیں گے خدا کے. اور لکھا ہے کہ منادی کرتے تھے. انہوں نے ان کو پکڑوا کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا کیونکہ شام ہو گئی تھی، مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہوگی. ہاللیلویہ. سو آپ دیکھیں کہ یسوع کا جو بیان تھا وہ پورا ہوا کہ لوگ تمہیں پکڑوائیں گے، قید خانوں میں ڈالیں گے. اور یہ سلسلہ جو ہے یہ شروع سے کلیسیا کی جو پرسیکیوشن ہے وہ شروع سے ہوئی. اور جیسے ہی میسج گیا بحالی کا، جیسے یسوع مسیح کی تعلیم دی گئی، کیا ہوا کہ پطرس اور یوحنا کو پکڑ کر انہوں نے جیل میں بند کر دیا. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ کلام سننے والوں میں سے بتیرے ایمان لائے. جب وہاں پر ان کو پکڑ رہے تھے تو وہ مجمع سے کلام کر رہے تھے. امیزنگ تھنگ، ہاؤ امیزنگ از دیٹ کہ آپ کو اریسٹ کر رہے ہو اور آپ جو ہے وہ جو آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں، جو مجمع کے لوگ ہیں جو سامنے کھڑے، آپ ان کو کلام سنا رہے ہیں، آپ ان کو گواہی دے رہے ہیں، آپ ان کے سامنے یسوع کے نام کا اقرار کر رہے ہیں. اور یہاں تک ہوا کہ پہلے وہ 3000 تھے تو 2000 لوگ وہاں پر ایمان لے گئے. ہاللیلویہ. کیسا ہیلنگ کروسیڈ ہے. اٹس ناٹ ٹپیکل ہیلنگ کروسیڈ جس میں آپ نے ساؤنڈ سسٹم منگوایا ہوا ہے، جس میں کوائروں نے ڈریسنگ کر کے آئے ہوئے ہیں، جس میں امریکہ سے پریچر آیا ہوا ہے اور بہت زبردست کام ہو رہا ہے. نہیں، یہ ڈفرنٹ کائنڈ آف ہیلنگ کروسیڈ ہے جس میں ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، جس میں آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، جس میں آپ پر لام تان کی جا رہی ہے اور آپ جو ہے آگے سے ان کو کیا کر رہے ہیں؟ خدا کا کلام سنا رہے ہیں. ڈفرنٹ اینگل. آپ دیکھیں کہ یہ ڈفرنٹ کائنڈ آف پریچنگ ہے، یہ ڈفرنٹ کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز دا منسٹری. آج جو ہے وہ منسٹری کا جو طریقہ کار ہے وہ بدل گیا لوگوں کا. سہل پسندی، امیری، پیسہ، یہ سب کچھ رکھ رکھاؤ، دکھاوا، یہ سب کچھ بہت زیادہ جو ہے وہ ابلیس نے ایڈ کر دیا ہوا ہے. اور ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا. ہمیں جہاں تک کوشش کرنی ہے ہمیں بچنا ہوگا. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. کوئی ان کو ساؤنڈ سسٹم نہیں دیا، کوئی اسٹیج نہیں لگا کے دیا، کوئی انویٹیشن نہیں ہے. ہاتھوں میں کڑی ہیں اور ان کو وہ جیل میں لے کے جا رہے ہیں اور وہ آگے سے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو خدا کا کلام سنا رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ دوسرے دن یوں آ کے ان کے سردار اور بزرگ اور فقیہ اور سردار کاہن حنا اور کائفہ اور یوحنا اور اسکندر اور جتنے سردار کاہن کے گھرانے کے تھے یروشلم میں
جمع ہوئے اور ان کو بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ ہاللیلویا! تم نے یہ کام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ یاد رکھیں کہ this is the problem جو ابلیس کے لیے سب سے جو کی پرابلم ہے. ابلیس کو تکلیف جو ہے سب سے زیادہ کیا ہے کہ now we have the power and the authority and the name of Jesus Christ. ہاللیلویا! ہاللیلویا! کیونکہ وہ حیران تھے کہ تم نے یہ کام کس قدرت سے اور کس نام سے کیا. آپ دیکھیں کہ دشمن کے سوال سے ابلیس کی جو قوتیں ہیں جو کام کر رہی تھی ان لوگوں میں, ان کے سوال سے ہمیں جو ہے وہ ہمیں نالج گین کرنا چاہیے کہ ابلیس کو کن چیزوں سے پرابلم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جو کلیور وے آف فائٹ بیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کو کس چیز سے پرابلم ہوئی تھی کہ تم نے یہ کام جو ہے وہ کس قدرت سے اور کس نام سے کیا ہے. سو بائبل میں لکھا ہے کہ آپ سانپ کی مانند ہوشیار بنو. آپ کو ابلیس جو ہے وہ کہتا ہے کہ کس نام سے آپ کر رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں آیت میں آپ کو جمپ کراؤں گا. انہوں نے پھر کیا ان سے کہا, کیونکہ وہ ابلیس کی قوت بدروؤں سے وہ جو تھے وہ بھرے ہوئے تھے. انہوں نے کیا ان کو کہا کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کرنا, اور تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا. ہمیں جو ہے وہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ ابلیس کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے. بائبل میں خداوند کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے کہ میں تیرے نام پر ہر پہر میں کیا کرتا ہوں, دھیان کرتا ہوں. خداوند کے نام کو یوز کرنے کا آپ کو میں فائدہ بتاتا ہوں. میرے ساتھ دیکھیں سام 91. اس کا سام 91 اس کی 14ویں آیت لکھا ہے کہ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا. میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. ہاللیلویا! وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا. میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا اور اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. سو جب ہم خداوند کے نام کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں یہ سب برکتیں جو ہیں وہ خداوند دیتا ہے. خداوند یہ سب برکتیں ہمارے لیے کھولنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح کے نام کو استعمال کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیں ایک وتیرہ بنا لینا چاہیے. ہاؤ مینی ٹائمز آپ اپنے آپ سے بھی کوشچن کریں کہ آپ دن میں کتنی دفعہ خداوند یسوع مسیح کا نام لیتے ہیں اپنے ہونٹوں سے, کتنی دفعہ؟ لینا چاہیے, لیکن کتنی دفعہ ایکچولی لیتے ہیں؟ بہت دفعہ. کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو ایک جو کلیے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ہیکل کی چیزوں کے اندر ایک خاص چیز تھی کہ جب ان کو کوئی ٹچ کرتا تھا تو کیا ہوتا تھا, وہ اس شخص کے لیے کیا ہوتا تھا کہ وہ پاک ہو جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا؟ مثلا ہیکل کے ظروف کو جب آپ ٹچ کرتے تھے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپل کے اندر جو چیزیں ہوتی تھیں, لائک عام زندگی میں ہم کسی چیز کو ٹچ کریں تو ہمیں ہوتا ہے کہ یہ گندی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, مثلا میں اگر اس کو کروں گا تو میرے نشان اس پہ پڑ گئے. لیکن ہیکل کی چیزوں کا یہ فرق تھا کہ وہ آپ کو پاک کر دیتے تھے. اگر آپ ناپاک بھی ہیں تو آپ جا کر ہیکل کی کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ پاک ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, تو یسوع کا نام جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. ہاللیلویا! جب آپ اپنے ہونٹوں سے نام لیتے ہیں, کیوں ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کو نام نہ دلوائے؟ کیونکہ آپ پاک ہو جاتے ہیں. As soon as you say the name of Yeshua یا Jesus یا یسوع جیسے آپ کہتے ہیں تو آپ پاک ہو جاتے ہیں, کیونکہ پاکیزگی آپ کے اندر آ جاتی ہے. ہاللیلویا! جیسے ہی آپ, کیونکہ آپ اس چیز کو ٹچ کر رہے ہیں, آپ کے ہونٹ جو ہے اس کے نام کو ٹچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ پاک ہو جاتے ہیں. ایک شخص نے گواہی دی جو کہ سیٹنسٹ تھا, اور وہ بتاتا ہے کہ ہماری جو میٹنگ تھی اور اس نے شیطان کو دیکھا بھی, اور ان کی جو میٹنگ ایک ہو رہی تھی جس میں وہ پلان کر رہے تھے کہ کس طرح کلیسیاؤں کو, کیونکہ وہ باقاعدہ جیسے آج ہماری عبادت ہو رہی ہے تو ان کی بھی ہوتی ہیں میٹنگ, اور پھر وہ اپنے اپنے ایریا میں ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں کہ آپ نے جا کر کلیسیاؤں کو, پاسٹرز کو ان کے خلاف جو ہے یہ کام کرنا ہے, خدا کے لوگوں کو گرانا ہے کسی طریقے سے. تو کہتا ہے کہ ہماری میٹنگ ہو رہی تھی اور اس نے بتایا, کہتا ہے کہ
اس نے اپنی رپورٹ دینی تھی اور اس نے اس شخص کا بتایا کہ وہ شخص جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے، اور جب بھی ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ ایک لائک یسوع کا نام لے کے، جیزس کا نام لے کر جو ہے وہ ہمیں وہ بگاتا ہے، اور وہ بڑا ایکٹیولی اس کو پتہ ہے. لیکن اس نے یہ بتایا کہ جب میں یہ بتا رہا تھا تو شیطان سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو شیطان کے اور بھی لوگ یعنی کہ وہ باقی جو اسپرٹس تھیں وہ بھی تھی، اینڈ ہی واز ان دیٹ اسپرچوئل ریلم ایز ویل، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتے تھے. اب آپ کو میں بتاؤں گا، اس کا لنک بھی یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. تو کہتا ہے جیسے میں نے یسوع بولا تو اس شیطان کا وہ جو تھرون سا تھا وہ ہل گیا، تو کہتا ہے وہ گر گیا نیچے نا. تو اس نے کہا کہ آئندہ تم نے یہ نام ادھر اس جگہ پر یوز نہیں کرنا. وہ الٹرنیٹیو نام جو ہے وہ ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ یسوع نہیں بولتے، کیونکہ دیٹ نیم ہیز پاور. ہاللیلویا، پاور ہے اس نام میں. اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ تم نے یہ کس قدرت سے اور کس نام سے، کیونکہ اس نام میں کیا ہے؟ قدرت ہے. اور ابلیس کو بڑی تکلیف ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اگر ہم یہ وی کین اسٹارٹ ود الارم، ہم الارم لگا سکتے ہیں کہ ہم ہر آور جو ہے وہ کیا کریں کہ خدا یسوع مسیح کا نام لیں، ٹھیک ہے، ہر آور. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا زیادہ فرق جو ہے وہ پڑ جائے گا، کتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا. ایک اور چیز ہے کہ اس چیز کو آپ ذہن سے نکال دیں کہ وہ جو حکم ہے کہ میرا نام بے فائدہ نہ لینا، یہ اس زمرے میں نہیں آتا. اگر آپ ہر سانس بھی، ہر منٹ بھی خداوند کا نام لیں گے تو آپ بے فائدہ نہیں لے رہے. بے فائدہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ اس نام کو رانگلی یوز کریں کسی اور جو ہے مقصد کے لیے، بجائے اس کے کہ خدا کی پرستش کے لیے، تو پھر وہ نام بے فائدہ ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ جو گورے ہیں وہ گالی کے طور پر بھی جیسے لائک جیزس بول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، غصے سے بولتے ہیں، گالی کے طور پر بولتے ہیں، یا اگر کسی کو ڈانٹنا ہو تو تب جو ہے وہ obviously نام وہ بے فائدہ ہم لے رہے ہیں. لیکن اگر ہم خدا کی پرستش کے لیے کر رہے ہیں تو پھر نہیں اس کو بے فائدہ لے رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اے امت کے سرداروں اور بزرگوں، اگر آج ہم سے اس احسان کی بابت بات کچھ کی جاتی ہے جو ایک ناتواں آدمی پر ہوا، یعنی کہ وہ تو اچھا ہو گیا اور ہم نے اس پر احسان کیا، اور تم ہمیں جو ہے وہ بے عزت کر رہے ہو کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل کی ساری امت کو معلوم ہو کہ یسوع مسیح ناصری جس کو تم نے صلیب دی اور خدا نے مردوں میں سے زندہ کیا، اسی نام سے یہ شخص تمہارے سامنے تندرست کھڑا ہے. سو ہمارا رسپانس کیا ہے؟ ابلیس جو ہے وہ ہمیں چیلنج کرے گا کہ کس نام سے، کس قدرت سے تم کر رہے ہو، اور ہمارا رسپانس کیا ہے؟ یسوع ناصری کے نام. We have to then again repeat it. آپ دیکھیں کہ اگین پطرس نے ریپیٹ کیا وہ نام. ہاللیلویا. پطرس نے بار بار ان کو بتایا کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہوا ہے، اور یہ شخص تمہارے سامنے تندرست ہے. یہ وہی پتھر ہے جسے تم معماروں نے حقیر جانا، اور وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکے. ہاللیلویا. آپ دیکھیں کہ پطرس نے صرف نام نہیں لیا، شیطان کی وہ جو بدرو وہاں پر پطرس سے بول رہی ہے اس شخص کے اندر سے، پطرس نے اس کو کیا جواب دیا ہے کہ یسوع کا نام، اور جو نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے وسیلہ سے نجات ہے، اور کوئی اور وسیلہ نہیں، اور کوئی دوسرا نام ایسا نہیں بخشا گیا جس میں نجات ہے. یعنی کہ اس نے جواب بھی اس کو چیلنج کیا ہے. This is the way how we do that, like spiritual warfare. یہاں پر فزیکلی سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پطرس بھی فزیکلی کھڑا ہے، وہاں پر جو لوگ سامنے جو کاہن وغیرہ کھڑے ہیں وہ بھی فزیکل لوگ ہیں، لیکن ایکچوئل میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر اسپرچوئل وارفیئر ہو رہی ہے. They are challenging them کہ وہ نام تم نے کیوں لیا، اور وہ جواب دے رہا ہے، اور وہ نام کو بجائے اس کے کہ اب ہائیڈ کرے، وہ اس کو بتا رہا ہے نام کو، اور اس کی ویلیو بھی اب ان کو بتا رہا ہے، اور بار بار ان کو بتا رہا ہے. اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ اور نا واقف آدمی ہیں تو تعجب کیا، کیونکہ obviously ان کی ڈریسنگ ایسی تھی. انہوں نے انکوائری کی کہ یار کون ہے بند اتنے دلیر، اتنے یعنی کہ پڑھی لکھی باتیں. اور جب ان کو پتہ لگا کہ یہ مچھیرے ہیں، جب ان کو پتہ لگا کہ یہ تو عام سے لوگ ہیں، جب ان کو پتہ لگا کہ یہ ہائی کلاس جینٹری نہیں ہے، یہ کوئی کریم نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی لوگ ہیں، تو لکھا ہے کہ وہ بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے تعجب کیا. لیکن پطرس اور یوحنا کی کیا کوالٹی تھی کہ وہ یسوع کا نام لے کر چلتے تھے. پطرس اور یوحنا کی خوبی کیا تھی کہ ان کے اوپر خدا کا روح تھا. اور لکھا ہے کہ پھر انہوں نے پہچانا کہ کیا پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے. ہاللیلویا.
یسوع کے ساتھ رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہ ہم یسوع کے ساتھ رہے ہیں. دیٹ از یور کوالٹی. دنیا کے آگے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اگر آپ یسوع کے ساتھ رہتے ہیں. یسوع کیا کرتا ہے؟ آپ کے ساتھ رہتا ہے. دل کے دروازے پر کھٹکھٹاتا ہے, اندر آنا چاہتا ہے, اندر کھول دیں تو پھر آ کر کھانا کھاتا ہے اور ساتھ رہتا ہے. لکھا ہے کہ میں تیرے دل میں رہوں گا, میں وہاں پر رہوں گا. اور سب سے خوبصورت بات جو ان کی زندگیوں کی تھی, ان کی گواہی کیا تھی؟ ان کو غور سے دیکھا اور پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں, یسوع کے ساتھ رہے ہیں, یہ یسوع کی مانند ہیں. ان کی باتوں سے یسوع کی جو ہے وہ باتیں چھلکتی ہیں. ان کے الفاظ وہی ہیں جو یسوع استعمال کرتے تھے. ان کے کپڑوں سے یسوع کے کپڑوں کی خوشبو آتی ہے. ان کے سٹائل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح والا ہے. میرے عزیزو, یہ چیز ہمیں جو ہے وہ دیکھنی ہوگی اپنی زندگی میں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بری تاثیریں, ابلیسی قوتیں ہمارے خلاف کھڑی ہوں, تو ان کو کیا نظر آئے ہمارے اندر؟ خداوند یسوع مسیح. وہ پہچان کر کہیں کہ وہ پیچھے ہو جاؤ, یہ تو یسوع کے ساتھ رہنے والے بندے ہیں. اور لکھے کہ اس آدمی کو جو اچھا ہوا تو ان کے ساتھ کھڑا دے کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے, مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں, کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک صریح معجزہ ظاہر ہوا ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. اب وہ پھنس گئے تھے وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سب کو پتہ لگ گیا, کیونکہ وہ بڑا مشہور تھا, لنگڑا بھی, اور یہ معجزہ بھی ہوا ہے. لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو, ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں. بس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا. مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو. آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ ہاللیلویا. انہوں نے کہا کہ کینج ہو سکتا ہے, ہم خدا کی بات کریں گے, تم کون ہوتے ہو؟ بائبل میں لکھا ہے کہ جو ہے اگر میں آدمی کو خوش کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا. اور لکھا ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں. ہاللیلویا. کیا دیکھا اور کیا سنا؟ یسوع کو دیکھا ہے, یسوع کو سنا ہے, اور ممکن نہیں ہے کہ ہم اب کچھ اور کریں. ان کی لائف جو ہے وہ فوریور چینج ہو چکی ہوئی ہیں, ان کی زندگیاں فوریور ٹرانسفارم ہو چکی ہوئی ہیں. اب وہ یسوع کے علاوہ کوئی بات کرنا نہیں جانتے اور نہ ہی وہ ایسی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. اور لکھا کہ انہوں نے ان کو دھمکا کر چھوڑ دیا کیونکہ لوگوں کے سبب سے ان کو سزا دینے کا کوئی موقع نہ ملا, اس لیے کہ سب لوگ اس معاجرے سے خدا کی تمجید کرتے تھے, کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا معجزہ ہوا تھا 40 برس سے زیادہ کا تھا. ہاللیلویا. سو یہ سٹوری جو ہے یہ بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ قدرت والا ہے. یہ سٹوری یہ سمجھاتی ہے کہ ابلیس کو اس نام سے پرابلم ہے, اس قدرت سے پرابلم ہے. اور یہ سٹوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کیسے کنفرنٹ کرنا ہے, اسپیشلی جب ہم پر موقع ہے. اور آپ اس سچویشن کو زندگی کی کسی بھی سچویشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں پکڑ کر عدالت کے سامنے ہی لے کر جائیں تو پھر ہم یہ باتیں کریں. عدالت روز لگتی ہے ہمارے دل میں, ہمارے گھر میں. ابلیس جب ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے, آپ ایک عدالت میں کھڑے ہیں اور آپ وہاں پر بار بار یسوع مسیح کا نام لے کر اس کی منادی کریں. اپنی ہر سچویشن کو یسوع مسیح کے بارے میں بتائیں. اسے کہیں کہ تو اے بیماری تو آئی دے ہے ہمیں, لیکن تجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے پاس کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح, اس کا نام ہے, اور اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے. اور چاہے وہ جتنا مرضی روکیں, لیکن ہم خداوند کا نام لینے سے نہیں روکیں گے. خداوند کی تعریف. آمین.